حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑی جنہوں نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ ملکی صورتحال پر یہ اثر پڑا ہے ارشد شریف کی شہادت کا۔ کہاں ارشد شریف کو مجبورنہ ملک چھوڑنا پڑا اور کہاں یہ صورتحال کے تعویلیں دی جا رہی ہیں۔ بات ذہن میں رہے کہ ارشد شریف کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی اور یہاں یہ صورتحال دیکھی جا رہی تھی۔ البتہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ دو الگ موضوعات کو گڈمٹ کیوں کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس تو اس وجہ سے کی گئی کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد بے اختیار ملک میں شور اٹھا کہ کون کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بات شروع کی گئی سائفر اور عمران خان کے الزامات سے کہ ان کی حکومت کو کیسے ہٹایا گیا۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ سائفر کا مسئلہ عمران خان نے اٹھایا تھا، اس کا تعلق ارشد شریف سے کیا تھا۔ بطور رپورٹر دیگر رپورٹروں اور تجزیہ کاروں کی طرح ارشد شریف نے اس معاملے کا ذکر ضرور کیا ہوگا، لیکن اب تو مسئلہ ارشد شریف کی ناگہانی موت کا تھا، اسی پر توجہ رکھنی چاہیے تھی۔ بہرحال جنہوں نے بھی یہ بات کی یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ ارشد شریف کی ہلاکت کے بارے میں جو بھی کہا گیا اس کی بنیاد ایک بات ہی بنتی ہے۔ زور دے کر یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کی جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پرمانی انداز میں مزید کہا گیا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر گیا تو اس کے پیچھے اور ہاتھ تھے۔ کہا تو نہیں گیا لیکن مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان ہاتھوں کے کچھ اور عزائم ہو سکتے تھے۔ یہ دلیل سمجھ سے بالاتر ہے۔ ارشد شریف کی رپورٹنگ اور صحافت بہتوں کو کھٹکتی تھی۔ دبنگ صحافی تھا اور اس نے ایسی رپورٹنگ کی کہ اگلوں کے کلیجے اور گردے بھن جاتے ہوں گے۔ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ ARY چینل کے سلمان اقبال نے اپنے ادارے سے کہا کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑ جانا چاہیے، گویا وہ کسی بڑی سازش میں شریک تھا۔ حالانکہ ارشد شریف کی حفاظت کے لیے یہ پیغام گیا ہوگا کہ اسے اپنے بچاؤ کی خاطر باہر چلے جانا چاہیے۔ یہ تو ارشد شریف کے ساتھی بھی برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے بھی سوچا کہ ہمیں ادھر الفا دیر ہو جانا چاہیے۔ تو اگر میڈیا ادارے کے مالکان ارشد شریف کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے تو اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ ارشد شریف صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، مگر یہاں موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہ تھا اور اگر ملک چھوڑ کر گیا تو اس کے پیچھے کچھ مذموم ہاتھ تھے۔ ایسی منطق پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو روزن روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ملک میں پریشانی ہے اور جو باتیں ہر طرف سے کی جا رہی ہیں وہ محسوس بھی ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو الزامات کا ذکر کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک نامور صحافی کا ایک دور ملک میں قتل ہوتا ہے اور ملک میں بے اختیار شور الفاٹے جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ قدرتی امر ہے ہونی تھی، الزامات لگائے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، اشارے کیے جاتے ہیں۔ جب ملک میں اس طرح کے حالات ہوں یا ایک خاص صورتحال بن چکی ہو، غیر یقینی صورتحال اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، ہر طرف سے الزامات لگ رہے ہوں اور اس سارے تناظر میں ارشد شریف کی ناگہانی موت کا اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو یہ بالکل فطری بات ہے کہ غصے اور احتجاج کی آوازیں اٹھیں گی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ غیر سیاسی ہونے کا بھاشن دیا جائے جب ساری قوم اصل حقائق کو بخوبی سمجھتی ہو۔ ایسے دعووں کی پھر وقت کیا؟ شہباز گل کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اعظم سواتی کو اس کے گھر میں ننھے پوتوں کے سامنے مارا گیا تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ MNA صالح محمد کی تھانے میں تذلیل ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ صحافی جمیل فاروقی کی تھانے میں تذلیل ہوتی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ملک میں ماحول ایسا بن جائے تو لوگ بات بھی نہ کریں، کوئی انگلی بھی نہ اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سوچ اس پریس بریفنگ کا موجب بنی اس سے ہمدردی کی جا سکتی ہے کہ ایسی پریشانی پیدا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ملک میں صورتحال بن چکی ہے اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ اس تشویشناک امر کا اعتراف بھی کیا گیا کہ ملک کو بیرونی خطرات کا کوئی سامنا نہیں، پرابلم ہے تو اندرونی خلفشار کا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عدم استحکام کب اور کیوں پیدا ہوا؟ یہ کہنا کہ اپریل میں حکومت کا بدلنا خالصتاً سیاسی اور آئینی امر تھا اور اس میں کسی تیسرے ہاتھ کا کوئی کردار نہ تھا، یہ بات کون مانے گا؟ ہم سب اپنے ملک کے سیاسی حالات سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں امور کیسے چلائے جاتے ہیں اور بڑے فیصلوں میں کس کس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو عوام کے دلوں کو لگے اور جس کے بارے میں عام آدمی کہے کہ یہ بات تو سچ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت ہٹائی گئی لیکن اس کے بعد
जो सूरत-हाल पैदा हुई उसे अकाबरैन मिल्लत संभाल ना सके। यही बात परेशानी का बाइस है, और ये बात कि अरशद शरीफ को कोई मजबूरी ना थी मुल्क छोड़ने की, और ये बात जो कही गई कि अरशद शरीफ के ताकतवर हलकों से अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसी बात करने की जरूरत क्या है? अरशद शरीफ 20-22 साल से दिफाई मामलात पर रिपोर्टिंग कर रहा था। हर सहाफ़ी के राब्ते होते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन जिस अंदाज से अरशद शरीफ के बारे में ये बात कही गई उसकी क्या जरूरत थी? दलेर आदमी था जिसने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जो यूट्यूब पर हमेशा रहेंगे और हमेशा देखे जाएंगे। जिनके बारे में अरशद शरीफ ने रिपोर्ट किया और प्रोग्राम किए वो चले जाएंगे और उनकी यादें मिट जाएंगी, अरशद शरीफ का नाम रहेगा। काम वो होता है जो मुश्किल हालात में किया जाए। हर तरफ से खतरा हो, आपकी जान को भी खतरा हो, लेकिन फिर भी आप बोलते और लिखते रहे। ये काम अरशद शरीफ ने किया। शहीद किसको कहते हैं? शहीद वो होता है जो रान हक में मारा जाए। रान हक में ही अरशद शरीफ मारा गया।